موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے حضور دعا کریں تاکہ اللہ پاک بارش برسا دے، تاکہ فصلیں بھی ہو جائیں، جانوروں کو کھانے کو ملے، انسانوں کے رزق جو ہے وہ بھی بڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ پاک اس طرح قحط پڑ رہا ہے، کوئی مہربانی فرمائے، بارش کا انتظام فرما دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ایسے کرو، اپنی انگلیوں کو ایک میدان میں لے جاؤ، میدان میں لے جاؤ، وہاں جا کر دعا کرو، بارش برساؤ۔ چلے گئے موسیٰ علیہ السلام لے کر وہاں، اب دعا فرمائی، دعا قبول نہیں ہوئی، بارش نہیں ہو رہی۔ اب انتظار لگ گیا 2 4 منٹ 10 منٹ، انتظار تو بہت بری چیز ہے نا، کوئی بھی انتظار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی، عرض کیا مولا کریم بارش نے آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جا کے میدان میں دعا کرو ہم بارش برسا دیں گے، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیرے امتیوں میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے گناہ گاری میں مبتلا ہے اور توبہ نہیں کر رہا، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا تب تک میں نہیں برسا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ بھئی تم میں ایک ہے 40 سالہ گناہ گار، 40 سالہ گناہ گار، زندگی 40 سال کی زندگی میں ایک بھی عمل نہیں ہے، ایک بھی گناہ 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 گناہ، وہ سب سے باہر آ جائے، وہ سب سے باہر آ جائے، پھر بارش ہوگی، ورنہ اللہ پاک بارش نہیں برسانے والا۔ اب وہ جس کو جو گناہ گار تھا اس کو تو پتہ چل گیا کہ میری شامت آ گئی، اب جناب اللہ پاک سے کہتا ہے یا اللہ پاک ہوں تو گناہ گار، اس میں تو کوئی شک نہیں، اگر میں ظاہر ہوتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، ظاہر ہوتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، اگر توبہ نہ کروں تو پھر بھی معافی نہیں ملتی، تو میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں سچے دل سے کہ آج میری عزت رکھ لے، آج میری عزت رکھ لے، تو میں پھر گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ اللہ پاک نے اس کے دل سے کر لی، دل سے اللہ پاک نے قبول فرما لی۔ ابھی وہ بندہ تو باہر آیا نہیں، اللہ کو بتا کہ اس کو باہر نکالو، سارے مجمع سے وہ علیحدہ ہو جائے، پھر بارش برساؤں گا، گناہ گار ہے۔ وہ بندہ تو باہر آیا نہیں اور میل چھم چھم برسنے لگی۔ یا اللہ پاک یہ کیا وجہ ہوئی، وہ بندہ تو باہر آیا نہیں، آپ نے بارش بھی برسا دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، اے میرے پیغمبر، اس بندے نے سچی توبہ کر لی ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ یا اللہ پاک آئندہ گناہ کی طرف نہیں آؤں گا، توبہ کرتا ہوں، میں نے معاف کر لیا۔ اب دل مزے کی بات سن، اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ پاک اچھا یہ تو بتا دو وہ ہے کون، وہ ہے کون؟ تو سبحان اللہ، قربان جو اس کی رحیمی کریمی پردہ پوشی اور معافی کی قربان ہے۔ پر موسیٰ جب پہلے نے اس کو ظاہر کیا تو اب بھی نہیں ظاہر کرتا، تمہیں بارش چاہیے تھی تیری امت کو، میں نے میہ برسا دیا، اب نہ پہلے اس کو ظاہر کیا اب نہ بعد میں ظاہر کروں گا، میں نے اس کی گناہوں پر پردہ ڈال دیا کیونکہ اس نے سچی توبہ۔ آج کی رات توبہ کی رات، اللہ کی طرف لوٹنے کی رات ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کوئی بندہ اپنے آپ کو پاک نہیں قرار دے سکتا، کوئی بندہ کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، سخی کیوں نہ ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نیکوکار ہوں، میرے پاس گناہ نہیں ہے۔ ارے ہم گناہ گار ہیں، انسان کے معنی ہی بھول جانا ہے، بھول جانے والا ہے۔ انسان نسیوں سے ہے، نسیوں میں نے کہتے ہیں بھول جانا، انسان خطا کار ہے، بلکہ جس سے غلطی نہیں تھی وہ انسان ہی، وہ اور مخلوق ہے۔ انسان سے غلطی ہونی ہے
اس سے خطا ہونی ہے، نافرمانی ہونی ہے، لیکن اگر نافرمانی کے بعد لوٹ آئے تو پھر سمجھو کہ نہیں ہوئی، پھر وہ نہیں ہوئی۔ لیکن اگر خطا کے بعد بھی توبہ نہ کرے تو یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ پاک کو کبھی بھی پسند نہیں آتا۔ اللہ پاک ہمیں موقع عطا فرماتے ہیں کہ آؤ میرے بندو توبہ کر لو، معاف کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، دینے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں، میری رحمت سے کبھی مایوس۔ اللہ پاک آپ نے یہ تو فرما دیا کہ توبہ کرو، یا اللہ پاک تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیں ہم کو، طریقہ بھی بتا دیں کہ توبہ کس طرح کرنی ہے۔ اب میں نے وہ آیت پاک پڑھی تھی نا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اسراف کیا، زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اس کو میں آگے لے کر تھوڑا سا چلنے والا ہوں، سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے۔ فرمایا محبوب اعلان کرو، اس کے ملکیم کیا آیت پاک آ گئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے محبوب جب تیری امت کوئی گناہ کر بیٹھے، ظلم کہتے ہیں بہت بڑے گناہ کو، ظلم اسرفو کا لفظ ہے پہلی آیت میں، اس میں ظلمو کا ہے، یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں، اسراف بھی بہت بڑا گناہ ہے اور ظلم بھی بہت بڑا۔ اے محبوب امت سے کہہ دو کہ تم بڑے بڑے گناہ جب کر بیٹھو تو جاؤ کا، اے کملی والے تیرے پاس آ جائیں، تیرے پاس آ جائیں۔ یا اللہ پاک یہ تو ہم نے مان لیا کہ جب تیرے محبوب کے پاس چلے جائیں تو آپ تو معاف کر فرما دے گا، پھر وہاں جا کر کہیں کیا، سبحان اللہ، وہاں کہیں کیا، فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وہاں پر اللہ سے معافی مانگنے۔ سبحان اللہ، جانا محبوب کی، یہ بڑی قابل غور بات ہے، جانا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں معافی اللہ سے مانگنا۔ یا اللہ پاک ہم تو حیران ہیں، جب معاف تو نے کرنا ہے اپنے ادھر کو ہم کو کیوں بھیج رہا ہے؟ فرمایا یہ سارا نظام کا سبب بھی وہی ہے، کائنات کے سارے نظام کا معافیاں دینے، دلوانے، بخشنے، بخشانے اور پردے ڈالنے کا سبب ہی میرا محبوب ہے۔ یہی تو بارگاہ ہے جہاں سے معافیاں ملنی ہیں، یہی تو وہ عدالت ہے جہاں گناہ گاروں کی بخشش ہونی ہے، اس لیے میں نے تمہیں ادھر بلایا۔ یا اللہ پاک ہم آ گئے، استغفار کیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یا اللہ پاک کوئی اور بھی کام ہے؟ ہاں ابھی ایک کام ہے۔ یا اللہ پاک اور کیا کریں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، تمہارا کام مکمل ہو گیا، میں نے تمہاری ایک ہی ڈیوٹی لگائی کہ محبوب کے پاس آؤ اور استغفار کرو، محبوب کے پاس آؤ اور استغفار، آگے میرا کام ہے۔ یا اللہ اب تو کیا فرمائے گا؟ فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اب مجھے میرے محبوب کے ہونٹوں کی طرف دیکھنے دو کہ وہ بھی تمہارے حق میں استغفار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب میرے محبوب کی زبان سے نکل گیا نا کہ اے اللہ یہ آ گئے ہیں تو میں ان کو معاف فرما دوں، کیا کروں گا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ پاک ان کی توبہ قبول فرما بھی لے گا اور ساتھ ساتھ رحمت بھی عطا فرمائے گا، رحمت بھی عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، رحمت بھی عطا فرمائے گا۔ یا اللہ پاک یہ دو نعمتیں، ایک تو گناہوں کی معافی اور دوسری رحمت، فرمایا گناہوں کی معافی اپنی طرف سے اور رحمت محبوب کی طرف سے، رحمت محبوب کی طرف سے، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین تاج پہنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میرا محبوب ہے ہی ساری جہان کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے، بلکہ سب جہانوں کے لیے رحمت۔
ایک بات میں اور